اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اولاد کی جو نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا سکھائی ہے۔ جو بے اولاد ہوں ان کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، جو اولاد والے ہوں ان کو بھی یہ دعا خوب مانگنی چاہیے۔ سورہ فرقان کے آخر میں یہ دعا ہے، جب میں اس کا ترجمہ عرض کروں گا تو ہر دل سے آمین نکلتی ہے، کیونکہ آج یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ دعا جو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ آج انسان دنیا کی ہر چیز گھر میں جمع کر لے، ہر سہولت جمع کر لے، پیسہ کما لے، گھر اچھا بنا لے، سواری اچھی آ جائے، سب کچھ چیزیں موجود ہوں، لیکن اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ملے تو انسان کو یہ سب چیزیں مٹی نظر آتی، بالکل بیکار نظر آتی۔ اور اگر وہی انسان جس طرح بھی زندگی گزار رہا ہو، کم مال و دولت ہو، کم چیزیں ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن اولاد سے اور گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے تو یہ دنیا کی آج بہت بڑی نعمت ہے اس انسان کے لیے۔ یہ انسان جب کسی مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس انسان کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشین بنانے والے کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ اب سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، لوگوں نے ایئر کنڈیشن بند کر دیے۔ جب گرمی کا موسم آتا ہے ہم ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ایئر کنڈیشن بنانے والے کی ہدایات پر بہت عمل کرتے ہیں۔ کیسی بجلی لگانی ہے، کتنا اونچا لگانا ہے، کس سائٹ پہ لگانا ہے، بڑا باریک بینی سے خیال کرتے ہیں جب ہم ایک مشین سے ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں، اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ جس نے گھر والوں کو بنایا، جس نے بچوں کو بنایا، جو بچوں کا بھی خالق ہے، گھر والوں کا بھی خالق ہے، اس نے ان دونوں مشینوں کو کیسے چلانے کو کہا تاکہ ان سے ٹھنڈک مل جائے، اولاد سے، بچوں اور بچیوں سے ٹھنڈک مل جائے۔ تو صرف اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کی جائے، ورنہ اولاد سے، گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملا کرتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ایک ایک مرحلے کے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، یعنی اپنی زندگی کو بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ کاش کہ جب بچے انسان کے جوان ہو جائیں، بچیاں جوان ہو جائیں تو باپ اور ماں اپنے بچوں اور بچیوں کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ بیٹا ہم نے آپ کی پرورش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق کی ہے، کبھی ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی آپ کی پرورش میں۔ لیکن اس کے لیے ماں باپ کو آگاہ ہونا بہت ضروری ہے کہ ماں باپ شروع سے لے کر آخر تک سمجھتے ہوں اب یہ بچہ ہے، پیدا ہوا ہے، اب ہماری کیا ذمہ داریاں، اب یہ بولنے لگا ہے، چلنے لگا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ چنانچہ اسوہ حسنہ سے ایک ایک مرحلہ آہستہ آہستہ جمعے کے ان بیانات میں عرض کرنا مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب بچہ یا بچی دنیا میں آئے تو فوراً بعد ایک بات کا حکم دیا کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یہ سنت ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے تھے کہ جی یہ بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو کیا پتا اذان کیا ہوتی ہے، اقامت کیا ہوتی ہے، تو اذان کا کیا فائدہ۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے، اب نہیں، اب سائنس نے بہت ترقی کر لی۔ اب تو سائنس یہاں تک کہتی ہے بچے کی پیدائش کی بعد کی بات ہے، جو ماں اس کی پیدائش سے پہلے جو ماں کا مزاج ہوتا ہے وہ بچے میں آتا ہے۔ ماں ان دنوں میں زیادہ غصہ کرے تو بچہ غصیلا پیدا ہوتا ہے۔ اب تو 10-12 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی بیماری نکلتی ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس نے ماں نے پیدائش سے پہلے فلاں دوائی کھائی ہوگی جس کا یہ اثر ہوا ہے۔ اب تو سائنس یہاں تک پہنچ گئی کہ اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے اعمال کا اثر بچے کے اوپر آتا ہے۔ بہت تفصیلات ہیں اس میں، یہ پوری سائنس ہے کہ ماں کو اپنا وقت کیسا گزارنا چاہیے تاکہ اس کے بچے کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوں۔ چنانچہ اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان، اللہ کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتارا جاتا ہے۔ اس اتارتے وقت بھی ہماری کیفیات اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کوئی مولانا صاحب مل جائیں تو وہ اذان دے دیں، اقامت کہہ دیں۔ حالانکہ باپ اگر اذان دے، باپ اگر اقامت خود کہے تو اس کا لہجہ، اس کے جذبات وہ تک اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اسپتالوں میں بچوں، بچیوں، نواسوں، نواسیوں کی وجہ سے جانا ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں شکل و صورت تو وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، مولانا صاحب آپ ذرا اذان دے دیں۔ بہت اچھی بات، کسی بزرگ سے اذان دلوائی جائے، بہت اچھے اثرات، بہت اچھی بات۔ لیکن جب دیکھتا تھا کہ والد کوئی کہنا ماننے والا بندہ ہے تو اس کو کہتا تھا میں گود میں لیتا ہوں، آپ اذان دیں۔ آتی اذان؟ کہتے جی آتی۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ گود میں بچے کو لیا، میں نے کہا دم بھی کروں گا، دعا بھی کروں گا، لیکن اذان آپ نے۔ یقین جانے کہ مجھے ایک باپ بھی ایسا نہیں ملا کہ جو اپنے بچے یا بچی کے کان میں اذان دے رہا ہو اور وہ رویا نہ ہو، ایک بھی نہیں ملا۔ جذبات ہوتے ہیں اس وقت کہ یہ میری اولاد ہے، یہ بڑی ہوگی، اس کے کان میں میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز اتار رہا ہوں۔ اس کے جذبات ہی اور ہوتے، اس کی کیفیت اور ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو شیطان اس کے کچوکے لگاتا ہے، اس کو کوئی چیز چبھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ روتا ہے۔ جب شیطان اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھ اب میں موت تک تیرے ساتھ ہوں، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی نا اللہ کے سامنے جب اس کو جنت سے نکالا گیا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ لیکن جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کان میں اتارتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ ایک یہاں باریک بات عرض کرتا چلو، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو گود میں لے کے اذان دیتے ہیں نا تو ہم اپنے لیفٹ رائٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات بتا رہا ہوں، ہم اپنے دائیں اور بائیں کو دیکھ کر اذان دیتے ہیں، یہ غلط۔ آپ نے بچے کے دائیں کان کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ جب بچہ گود میں لیں گے تو ایسی صورت میں بسا اوقات اس کی لیفٹ جانب آپ کی طرف پہلے ہوتی ہے، تو آپ نے بچے کے کان کو دیکھنا، اپنے دائیں بائیں کو نہیں دیکھنا۔ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7ویں دن، تو 7 دن تک اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔
اب نیٹ پہ دیکھتے ہیں عجیب و غریب نام ہوتے ہیں، نیٹ پہ ہی مطلب لکھے ہوتے ہیں، گوگل میں لکھے ہوتے ہیں. اب وہ مولوی گوگل صاحب پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ لغت اٹھا کر نہیں دیکھیں گے. بہت پریشانی ہوتی ہے جب وہ نام ذرا بڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے نام کیا رکھا ہے، کہاں سے دیکھا، وہ جی وہاں دیکھا تھا، یہ جنت کے فرشتے کا نام ہے. کہاں سے دیکھا؟ وہ جی گوگل سے دیکھا، نیٹ پہ دیکھا. نہیں، معلومات ظاہر ہے مستند بھی ہیں، نہیں غیر مستند بھی ہیں، علماء موجود ہیں، قرآن حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رہنمائی دی ہے، اصول بتائے ہیں کہ کون سے نام اچھے ہوتے. سب سے اہم بات، چاہے کسی زبان کا ہو، کسی زبان کا نام، ضروری نہیں کہ عربی ہو، لیکن آپ کو ابھی تھوڑی سی دیر میں سینکڑوں نام بتا دوں تو سینکڑوں نام. دیکھیے 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان کے شروع میں عبد لگا دیں، وہ آپ بچے کا نام رکھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام 99 قرآن مجید کے دونوں طرف لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بھی 99 نام ہوتے ہیں، اس میں عبد لگا دیں، وہ نام رکھے جا سکتے. اور اسی طرح محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک. پھر کوئی نام ذہن میں ہو تو اس کے لیے کیا چیز سامنے رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی ہدایت یہ دی کہ بچے کا جب نام رکھیں تو سوچ کر رکھیں. کیوں؟ اس کے لیے حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت بتائی اچھا نام رکھنے کے بارے میں. فرمایا ما نحل والد لولد اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، کہ باپ اپنے بچے کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتا ہے نا، اس کا نام ہوتا ہے، اس لیے اس کا اچھا نام رکھ لے. اور یہ تحفہ ایسا ہے ساری زندگی، بلکہ زندگی کے بعد بھی ساتھ رہتا ہے. اب وہ اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ اس نام میں شرک نہ ہو، شرک نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت یہ صحابہ ایمان لاتے تھے جو پہلے مشرک ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلتے تھے، ان کے شرکیہ نام ہوتے تھے. مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، لیکن نام جو تھا ان کا عبد شمس تھا. جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، عبد شمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، عبد شمس کا معنی سورج کا بندہ. ظاہر ہے شرکیہ نام ہے، شرک ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، سورج کا وہ بندہ تو نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور ان کا نام جو ہے عبد الرحمن رکھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. تو شرک نہ ہو اس نام کے اندر. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی کہ اس نام کا مطلب اچھا ہو. جیسے ایک صحابی ہیں، وہ اسلام لائے تو ان کا نام تھا مرہ، میم رے گول ہے، مرہ. مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام بدلو، یہ تو مومن تو کڑوا نہیں ہوتا. تو ایمان لانے کے بعد ان کا نام بدلا. ایک خاتون تھی، ایک لڑکی، وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کا نام تھا عاصیہ، عین الف صاد یہ ہے عاصیہ. اس کا معنی ہوتا ہے نافرمان عورت. عاصیہ نافرمان. ایک آسیہ ہوتا ہے، الف سین یہ ہے، وہ نام ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آرزو رکھنے والی، وہ نام ٹھیک. لیکن عاصیہ نام تھا اس خاتون کا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن عورت اور نافرمان نہیں ہوتی. تو اس کا نام جمیلہ رکھا، خوبصورت عورت، جمیلہ نام رکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا بتائی کہ نام کا مطلب اچھا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی سکھائی کہ وہ غیر مسلموں کی پہچان نہ ہو. وہ نام آپ نام لیں تو کہیں وہ غیر مسلم محسوس نہ ہو. اگرچہ وہ نام گزشتہ انبیاء میں، آسمانی کتابوں میں انبیاء کا نام ہونا، تب بھی وہ بچوں کا نام نہیں رکھنا. گزشتہ آسمانی کتابوں میں اگر وہ نبی کا نام بھی ہو تب بھی اس سے بچنا ہے. اس کی مثال دینے لگا. جیسے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اب بائبل پہ ان کا نام ہے ڈیوڈ. ڈیوڈ، آپ بچے کا نام داؤد تو رکھ سکتے ہیں، ڈیوڈ نہیں رکھ سکتے. نبی کا نام ہے.
گزشتہ آسمانی کتابوں میں، لیکن چونکہ یہ غیر مسلموں کی پہچان، آپ نہیں نام رکھیں گے۔ اسی طرح یوسف یہ نبی کا نام، لیکن بائبل کی زبان میں اس کو جوزف کہتے ہیں، جوزف۔ آپ اپنے مسلمان بچوں کا نام جوزف نہیں رکھیں گے، یوسف رکھیں گے، اگر یہ جوزف نبی کا نام بائبل کے مطابق۔ اسحاق علیہ السلام، آپ اپنے بچے کا نام اسحاق رکھ لیں، لیکن آئزک نہیں رکھیں گے۔ آئزک بائبل میں اسحاق علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نام رکھیں سلیمان، لیکن بائبل کی زبان میں ان کو سولومن کہتے ہیں، سولومن، آپ نہیں نام رکھیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگرچہ نبی کا نام ہو لیکن اس سے غیر مسلم پہچانا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ وہ نام بھی نہیں رکھیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہدایات دی۔ نمبر 1، اس میں شرک نہ ہو۔ نمبر 2، اس کا مطلب اچھا ہو۔ نمبر 3، اس سے غیر مسلم کی پہچان نہ ہو۔ یہ 3 اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے۔ پھر اچھے نام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ مجھے جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، جی آپ رکھ سکتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے نام یہ نہیں رکھے، تاکہ ساری امت ہی کہیں عبداللہ عبد الرحمن ہی نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے نام بدل بدل کے رکھے۔ کوشش ہو کہ کم از کم نزدیک نام نہ ہو، تو انبیاء کے نام رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے شروع میں لفظ عبد لگا کر نام رکھ سکتے ہیں بچوں کے، اسی طرح بچیوں کے لغت میں دیکھ لیا جائے۔ ضروری نہیں کہ عربی کے ہوں، ضروری نہیں۔ اب یوسف ہے، عربی زبان کا نام نہیں ہے، عبرانی زبان کا نام ہے۔ یوسف عبرانی زبان کا، عربی میں لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن جائز، تو آپ کسی بھی زبان کا نام رکھ سکتے ہیں۔ آپ پنجابی میں زبان نام رکھ سکتے ہیں، آپ سرائکی میں نام رکھ سکتے ہیں، آپ فارسی میں نام رکھ سکتے ہیں، عربی میں نام رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ اتنے سارے ماشاءاللہ، ان کے نام رکھ سکتے ہیں، بٹ بیٹیاں ازواج مطہرات کے نام رکھ سکتے ہیں۔ میں نے پنجابی اور سرائکی کا جو ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ بس اوقات علاقائی طور پر نام رکھ دیے جاتے ہیں، ان کا مطلب اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں عطا اللہ عربی میں کہتے ہیں، لیکن جب پنجابی میں آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عطا اللہ کا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ دیتا۔ بالکل ٹھیک، نام رکھ سکتے ہیں پنجابی میں۔ اور اگر سرائکی میں نام رکھیں، عطا اللہ کا ترجمہ کریں سرائکی میں، تو اللہ ڈیوایا، تو بھی ٹھیک ہے، آپ اپنی زبان میں نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن مطلب اچھا ہو۔ اس لیے بچوں کے نام رکھتے وقت یہ ضرور رکھیں ذہن میں کہ اس کا مطلب اچھا ہو، اور شرکیہ اس میں نام نہ ہو، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو ایک پہچان دینا چاہتے ہیں۔ باقی رہا یہ کہ جناب آپ فلاں دن یہ پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، ماں کا یہ نام ہے اور باپ کا یہ نام ہے، اور دن یہ تھی، تاریخ یہ تھی، مولانا حساب لگا کر بتائیں کہ اس کا نام اچھا ہے۔ تو یہ جو حساب کتاب ہے نا، علم ابجد، نمبرنگ کا جو علم ہے، یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، اس کا تعلق علم الوحی کے ساتھ نہیں ہے، علم الوحی کے ساتھ نہیں۔ ہم تو اس چیز پر عمل کریں گے جو وحی الہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگی۔ اس لیے نمبرنگ کے ذریعے ناموں کو تلاش کرنا، اچھا اور برا نام، بھاری اور ہلکا نام، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح ناموں کے لیے یہ کہنا کہ یہ بھاری نام ہوتا ہے، یہ ہلکا نام ہوتا ہے، یہ بھی دین نے نہیں سکھایا۔ بھاری نام ہو جس کا مطلب غلط ہو، جس کا شرکیہ نام، جس میں شرک موجود ہو، وہ ہے بھاری نام، لیکن مطلب اچھا ہے، بس نام بدلنے کی ضرورت نہیں۔ بہت بیمار رہتا ہے بچہ، اس کا نام بدل دیں تاکہ یہ تندرست ہو جائے۔ یہ سب سے پہلے دیکھیں اس نام کا مطلب درست ہے کہ نہیں، مطلب درست ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے بدلنا چاہے تو گناہ نہیں، جائز ہے نام کو بدلنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اب آہستہ آہستہ جمعوں میں اسوہ حسنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔